ساتھ ہو جائے مجلس کا ماحول بن سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا مما لا يعدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا أنات موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود فطر الخلائق وبقدرته ونشر الرياح وبرحمته وسفور ميدان عبده أفضل دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد إخلاص له النبي الصفة عن كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد كرمه فمن كرمه فقد سمناه فمن سمناه فقد جزاه فمن جزاه فقد جهله فمن إشار إليه فقد عاده فمن عاده. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وقائد المبعوث وقائد خير والبركة ومنتزل بعد من الحلقة سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بلند الصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرما. قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما. محشر کے روز کھات میں قرآن کھات میں دامن اہل بیت نصیب فرما. ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما. ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما. ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما. تمام دعاؤں میں قبولیت تک پہنچائیں. سہارا درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے سلوات. حضرات سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے کی طرف اور تشریف ہے. سلوات کا سہارا لیتے ہیں. اجازت سے بات شروع کی جائے. ہم ہیں اس اللہ کی، ہم ہیں اس اللہ کی جس نے 14 کو 14 بار محمد ہی بنایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کی ان ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا. سلام ہو ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا ابو زر بنایا، بے دار کو دیکھا مقدار بنایا، بے مال کو دیکھا بلال بنایا، مجبور کو دیکھا مختار بنایا. سلام ہو ہستیوں پر کہ جن ہستیوں نے کنکر کو نوازا در بنایا، آسو کو نوازا ہر بنایا. لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس گھرانے عصمت پر کہ جو کہیں بے دل کے دل کی آواز نظر آتا ہے، جس گھر کا بچہ بچہ آدم ساتھ نظر آتا ہے، جو کہیں کبرے کا قبلہ کہیں نمازوں کی نماز نظر آتا
پہلے میں نے آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ فاتر کی آیت جس میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب کو نازل کیا اپنے مصطفیٰ بندوں پر، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے کتاب کو نازل کیا اپنے مصطفیٰ ترین بندوں پر۔ جب میں نے خدا سے پوچھا کہ میرے اللہ تیرے مصطفیٰ بندے کون ہیں جن کو تو نے مصطفیٰ کر کے بھیجا، تو آواز قدرت آئی کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، ہم نے آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم اور آل عمران کو مصطفیٰ کیا، علی العالمین سارے عالمین میں سے، سارے عالمین میں سے۔ چار ہستیاں اللہ نے گنوائی کہ میں نے آدم کو مصطفیٰ کیا اور نوح کو مصطفیٰ کیا۔ میرے اللہ اپنے کوئی چنے ہوئے جن کو تو نے مصطفیٰ کیا ہے ان کی کوئی نشانی بھی بتا۔ اللہ نے کہا اگر میرے چنے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کہ میرے چنے ہوئے ہیں کون، ہیں کیسے، اور یہ غور کرو کہ کون ہے جس کو فرشتے سجدہ کر رہے ہیں، غور کرو کہ وہ کون ہے کہ جس کی فرشتے مدد کر رہے ہیں، غور کرو کہ وہ کون ہے کہ جس کے دروازے پہ ستارہ اتر رہا ہے، وہ کون ہے کہ جس کے دروازے پہ فرشتے آیا کہہ رہے ہیں کہ میں بھوکا ہوں مجھے کھانا چاہیے، میں مسکین ہوں مجھے کھانا چاہیے، میں یتیم ہوں مجھے کھانا چاہیے۔ غور کرو کہ وہ کون ہے جن کو میں نے مصطفیٰ کیا، میں نے ان میں کچھ نشانیاں رکھی ہیں۔ میں نے آدم کو مصطفیٰ کیا۔ آدم کو کیوں مصطفیٰ کیا؟ اس لیے کہ آدم کے اندر ایک صفت تھی، وہ یہ تھی کہ میں نے آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، آدم کو فرشتوں سے سجدہ کروایا، اس لیے آدم کو مصطفیٰ کیا۔ میرے اللہ تو نے چار ہستیاں مصطفیٰ کی، آدم کو مصطفیٰ کیا، نوح کو مصطفیٰ کیا، لیکن اس کے بعد آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر آیا۔ ابراہیم اور عمران کی آل کیوں گنی گئی اور آدم اور نوح کی آل میں کیوں نہیں گنا گیا؟ تو آواز خدا آئی کہ ابراہیم اور آل عمران اور آل ابراہیم پاک ہیں۔ آدم کی آل کو اس لیے نہیں چنا کہ آدم کی آل میں ایک قاتل موجود ہے، نوح کی آل کو اس لیے نہیں چنا کہ نوح کی آل میں ایک باغی موجود ہے، ابراہیم کی آل بھی پاک ہے، عمران کی آل بھی پاک ہے۔ ایک دفعہ مل کے بولیں تھا آواز چار مردوں کو چنا، چار مصطفیٰوں کو چنا۔ میں نے کہا اور کوئی ہے تیرا چنا ہوا؟ تو آواز خدا آئی قرآن پڑھو۔ قرآن میں ہم نے کہا کہ ان اللہ اصطفیٰ مریم، ہم نے مریم کو چنا، وَطَاهِرَةً وَاصْطَفَاكَ، ہم نے مریم کو چنا پھر طاہر کیا پھر چنا، پہلے چنا پھر طاہر کیا پھر چنا، یعنی کہ خدا نے چار مردوں کو چنا اور ایک عورت کو چنا۔ اللہ کے چنے ہوا کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں نے دیکھا کہ چار مرد اور ایک عورت مجھے کہاں ملیں گے تو میں مظاہرہ کے میدان میں پہنچ گیا۔ چار مرد اور ایک عورت مجھے کہاں ملیں گے تو میں مظاہرہ کے اس میدان میں پہنچا جہاں رسول عیسائیوں کو، نجران کے عیسائیوں کو پنینے دے دے کے تھک گئے۔ نجران کے عیسائی ان کے تین عقیدے، وہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ سے افضل کسی کو نہیں سمجھتے، ہم مریم سے افضل خاتون کسی کو نہیں سمجھتے، اور جبرائیل سے زیادہ طاقتور کسی کو نہیں سمجھتے، جبرائیل سے زیادہ صاحب اختیار کسی کو نہیں سمجھتے۔ یہ تین عقیدے عیسائی اس پہ دلیلیں دیں، رسول اللہ قرآن سے جواب دیں، لیکن عیسائی ماننے کو تیار نہیں۔ 3 دن گزر گئے، تیسرے دن رسول کی آواز آئی کہ میرے اللہ میں ان کو دلیلیں دے دے کے تھک گیا، لیکن یہ تو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، اب مجھے بتا کہ میں کیا کروں؟ تو آواز خدا آئی کہ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لا دو، اپنا آنا و اپنا کو، نسانا و نساء کو، و انفسنا و انفسا کو،
تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ یہاں پہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عیسائی اپنے خاندان کی عورتوں کو لا رہے ہیں، اپنے خاندان کے بچوں کو لا رہے ہیں، اپنے خاندان کے نفسوں کو لا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ عیسائیوں سے کہو جن کو تم افضل سمجھتے ہو ان کو لے کے آؤ، یعنی کہ عیسیٰ کو لاؤ، مریم کو لاؤ اور جبرائیل کو لاؤ، جن کو تم افضل سمجھ رہے ہو ان کو لے کے آؤ۔ اور یہاں مدینے والے تیار ہو گئے کہ شاید رسول ہم میں سے کسی کو لے کے جائیں گے۔ یہاں رسول گھر میں پہنچے، رسول گھر میں پہنچے کہ فاطمہ مجھے چادر لا کے اڑا دو، پر رسول چادر تطہیر کے نیچے آئے، اور چادر تطہیر کے نیچے آ کے رسول نے کہا کہ یہ ہے میرے اہل بیت، یہ ہے میرے اہل بیت۔ اور پھر وہ 5 چلے، وہ 5 تن چلے، وہ 5 تن چلے اور میدان میں پہنچے، اور دور سے عیسائیوں نے ہستیوں کو آتے دیکھا، عیسائیوں نے دیکھا کہ رسول چل رہے ہیں اور رسول کی انگلی تھام کے حسن چل رہے ہیں، اور حسین رسول کی گود میں، اور پیچھے سیدہ ہے، اور سیدہ کے پیچھے علی، اور علی سیدہ کے پیچھے پیچھے آ رہا، سیدہ علی سے آگے آ رہا، اور ان کے آگے حسن اور حسین اور رسول۔ عیسائیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا پادری تھا اس نے اپنے سارے پادریوں سے کہا کہ واپس چلے جاؤ، ان سے مباہلہ نہ کرنا، واپس چلے جاؤ، ان سے مباہلہ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ہم ان سے مباہلہ کر رہے ہیں، میدان میں آ گئے ہیں، کیوں نہ کریں؟ تو اس نے کہا کہ یہ جو مستور میں آ رہی ہے اس کو میں آتے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کا دوپٹہ اٹھا کے کہیں مریم چل رہی ہے، کہیں سارہ چل رہی ہے۔ عام ہستیاں نہیں ہیں، یہ ہستیاں وہ ہیں کہ یہ اگر چاہیں تو ان کے ایک اشارے پہ دوسرا عیسیٰ خلق ہو جائے گا، ان کے ایک اشارے پہ دوسری مریم خلق ہو جائے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جبرائیل ان کے در کا نوکر ہے، واپس چلو۔ عیسائی پلٹ گئے۔ خدا نے قرآن میں کہا کہ میں مباہلے والے دن مباہلہ کرو، جو جھوٹا ہوگا اس پہ لعنت ہوگی۔ خدا نے لعنت نازل کر دی۔ ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ خدا نے مباہلے کے میدان میں لعنت نازل کر دی۔ عیسائی اپنے موقف سے ہٹ گئے، لعنت گئی تو گئی کہاں؟ کیونکہ پورے قرآن میں کہیں آیت نہیں ملتی کہ میں نے لعنت کو رحمت میں بدل دیا یا لعنت کو واپس بلا لیا، کہیں آیت نہیں ملتی۔ صرف آیت ہے کہ لعنت اتری ہے مباہلے کے میدان میں، گئی تو گئی کہاں؟ جب میں نے اس کا پیچھا کیا، اس حقیقت کا تعاقب کیا، تو میں چلا اور چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ انہی پنجتن میں سے ایک بی بی اس دربار میں آئی، انہی پنجتن میں سے ایک بی بی دربار میں آئی، اور بی بی نے آگے کہا کہ میں اپنا حق مانگنے آئی ہوں۔ اس نے خلیفہ وقت میں پوچھا کہ کیوں مانگنے آئی ہے، تیرے کوئی گواہ ہے؟ تو بی بی نے کہا، بی بی کو وہی مباہلہ والے گواہ یاد آئے۔ بی بی نے کہا میرا حسن گواہ، میرا حسین گواہ، میرا علی گواہ۔ اس نے کہا میں ان گواہوں کو مانتا نہیں۔ بی بی نے کہا میں بھی حق مانگنے نہیں آئی، مباہلے والی لعنت حقدار تک پہنچانے آئی ہوں۔ مباہلے والی لعنت اس کے حقدار تک پہنچا، انہی پنجتن میں سے بی بی دربار۔ اور یہاں اپنی گفتگو کو روک کے بزرگوں کی اجازت سے صرف پڑھنے والوں سے مخاطب ہونا تھا، ذکر محمد و آل محمد کرتے ہیں۔ آج 5 ربیع الاول ہو گئی، صرف 2-3 دن رہ گئے۔ جو ذکر آل محمد کرتے ہیں، حسین کا ذکر کرتے ہیں، کبھی بھی غرور نہ کرنا کہ ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں۔ کبھی بھی اس بات پہ غرور نہ کرنا، فخر کرو کہ ہم حسین کے در کے نوکر، لیکن غرور نہ کرنا۔
جب بھی کسی شیعہ گھرانے میں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا تو حسین اس گھر میں اپنی نظر دوڑاتے اور جو حسین کو پسند آ جائے اسے اپنی نوکری کے لیے چن لیتے. جو پسند آ جائے اسے اپنی نوکری کے لیے چن لیتے. ہر کسی کے بس میں نہیں حسین کی نوکری کرنا. ملک یزید کے لشکر میں تھا، صرف شہادت سے چند لمحوں پہلے لشکر حسین میں شامل ہوا. ملک حر علیہ السلام کیا ہے حسین نے. حسین کے در پہ ایسے پہنچو کہ حر کی طرح آؤ، حر کی طرح علیہ السلام ہو کے جاؤ. حسین کا در عام در نہیں، یہ در عام در نہیں ہے، یہ گھرانہ عام گھرانہ نہیں ہے. اپنے زمانے کے امام کی، اپنے زمانے کے حجت کی معرفت اپنے دلوں میں رکھو. زمانہ کی حجت اپنے دلوں میں ایسے بساؤ کہ ہر وقت امام کو یاد کرو. کسی نے کہا کہ مولا میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، تو امام نے کہا مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں ملوں گا. اور امام تو یہاں تک کہتے ہیں کہ جب میرا ظہور ہوگا اور دنیا مجھے دیکھے گی تو لوگ کہیں گے کہ مولا ہم نے تو آپ کو وہاں دیکھا تھا، مولا ہم نے تو آپ کو دیکھا ہوا، ہم نے تو آپ کو دیکھا ہوا. ہر بندہ امام کی معرفت کو دل میں بسا. جب امام ظہور کریں گے ہر شخص کہے گا ہم نے آپ کو دیکھا ہوا، ہم نے آپ کو دیکھا ہوا. عراق کا ایک شخص تھا، روز گھوڑا لے کے ایک چوک میں آ کے کھڑا ہو رہا تھا. لوگ کہتے کیوں کھڑا ہے؟ کہ امام کا انتظار کر رہا ہوں، امام کے لشکر میں جانے کے لیے انتظار کر رہا ہوں. ایک دن لوگوں نے اس کو پاگل دیوانہ کہنا شروع کر دیا. کیا امام کا انتظار کرتا رہتا ہے، امام تو پتہ نہیں کب آئیں گے، اور تو کون سا امام کو دیکھا ہے تو. ایک دن ایک شخص نے مذاق میں کہہ دیا کہ تو یہاں امام کا انتظار کر رہا ہے، وہاں امام تیرا انتظار کر رہا ہے، جا امام سے مل. اور وہ کہتے ہیں کہ وہ گھوڑے پہ بیٹھا اور دوڑا اس طرف، اور اس کے بعد واپس نہیں آیا. یقیناً امام کے لشکر میں شامل ہوا. امام کا انتظار. امام فرماتے ہیں مجھ سے رات کو سرگوشیاں کرو، میں زہرا کا بیٹا نہیں جو تمہیں جواب نہ دو، مجھ سے سرگوشیاں کرو. ہم فرماتے ہیں اگر کسی کے دل میں جینے کی ایک بھی دن اگر تمہارا دل چاہے کہ آج میں زندہ رہوں تو ایک چھوٹا سا عمل کرو. وہ عمل کیا ہے کہ صبح اٹھ کے سلام کرو، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. اور یہ ایک دن نہیں، روز کرو. جب بھی اٹھو اٹھتے کے ساتھ ہی کہو السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. ہم سلام کریں گے، وہ سیدہ کا بیٹا ہے، وہ جواب ضرور دے گا. اور کسی کے پاس اگر اتنی معرفت ہوئی تو وہ جواب کو سننے کا بھی ضرور، وہ جواب کو ضرور سنے گا. ایک شخص نے سنا کہ امام زمانہ سے ملاقات کرنے کے لیے کربلا میں جا کے مولا حسین کے روزے پہ 40 دن مسلسل زیارت عاشورہ پڑھو، امام زمانہ سے ملاقات ہوگی. وہ امام سے ملاقات کے شوق میں کربلا پہنچے. روزہ حسین میں 40 دن مسلسل عمل کرنا شروع کر دیا کہ میں 40 دن زیارت عاشورہ پڑھوں اور شاید امام سے ملاقات ہو جائے. چند دن گزرے، دل میں ملاقات کا ربط کم ہونے لگا. یہ خواہش کم ہونے لگی کہ پتہ نہیں امام ملیں گے یا نہیں. یہ سوچتا رہا پتہ نہیں امام ملیں گے یا نہیں. 40 دن ختم ہونے سے پہلے ہی اس نے سوچ لیا کہ لگتا ہے امام ملاقات نہیں کریں گے. اور یہ کہہ کے وہ روزہ حسین سے اٹھا، اپنی سواری لی اور کوفہ کی جانب واپس چل پڑا. کوفہ کا رہنے والا تھا. رستے میں اس کو ایک گھڑ سوار ملا. اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ اس شخص کا نام ریان. اس نے کہا ریان تم کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں اپنے گھر جا رہا ہوں، کوفہ کا رہنے والا. اس نے کہا تم کوفہ کے رہنے والے ہو، یہ بتاؤ خشکی کے رستے جاؤ گے یا فرات کے رستے جاؤ گے؟
تو اس شخص نے کہا کہ میں خشکی کے راستے جاؤں گا. تو آواز آئی کہ میرا ایک کام کر دینا. پر دل میں معرفت امام کی ہو تو بندہ امام کو پہچانتا ہے، اور اگر معرفت ذرا سی بھی کم ہو، امام برابر میں بھی آ جائے، انسان نہیں پہچانے لگتا. اس نے کہا میں کوفہ میں جا رہا ہوں. اس نے کہا میرا ایک کام کر دو، یہ 400 دینار ہے، میرا ایک جاننے والا ہے، اس کے گھر تک پہنچا دو. اچھا سنو، جب اس کے گھر جاؤ گے نا تو صبح کا وقت ہوگا، صبح کا وقت ہوگا، اور اس کے دروازے پہ تو تم دستک دو گے تو وہ دروازے سے باہر دروازہ کھولے گا تو اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہوں گے. گھبرانا نہیں، قصاب ہے، جانور ذبح کر رہا ہوگا. امام نے اتنی بڑی بات کہہ دی اس کو، لیکن وہ نہ پہچانا. اس نے کہا کہ اچھا میں یہ تمہارا کام تو کر دوں گا، لیکن مجھے یہ تو بتاؤ کہ تمہارا نام کیا ہے. میں اس شخص کے گھر جاؤں اور کیا بولوں کہ کس نے بھجوائے ہیں؟ تو آواز آئی کہ کہہ دینا بقیہ نے بھجوائے ہیں. امام کا ایک لقب ہے بقیۃ اللہ، کہہ دینا بقیہ نے بھجوائے. اتنا کہنا تھا، وہ چل پڑا اور صبح کے وقت کوفہ پہنچا. اور جیسے ہی کوفہ پہنچا اور اس کے دروازے پہ دستک دی تو وہ اس نے دروازہ کھولا، اس کے ہاتھ خون سے رنگین اور ہاتھ میں چھری. ریان نے کہا کہ گھبرا نہیں، میں جانتا ہوں تو قصاب ہے اور جانور ذبح کر رہا تھا، صبح صبح تو جانور ذبح کرتا، گھبرا نہیں. اس نے کہا کیا ہوا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا تیرے جاننے والے نے تیرے لیے 400 دینار بھجوائے. میرے جاننے والے نے 400 دینار بھجوائے؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا کربلا سے آ رہا. آواز دی یہی ٹھہر، میں اندر سے ہو کے آیا. وہ قصاب گھر میں گیا، ہاتھ دھوئے، غسل کیا، وضو کیا، کپڑے تبدیل کیے، باہر آیا. اس نے کہا اب بتا کس نے دیے؟ اس نے کہا تیرا کوئی جاننے والا ہے. کیا نام تھا اس کا؟ بقیہ. اس نے کہا تو اس کو نہیں جانتا؟ نہیں میں نہیں جانتا. اس نے کہا تو کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا میں کربلا سے آ رہا ہوں. اس نے کہا تو اپنے امام کو نہیں جانتا؟ تو اپنے امام کو نہیں جانتا؟ تو اس نے کہا وہ امام زمانہ تھے. اس نے کہا میں یہاں پہ اپنے گھر میں رہ کے امام کو جان رہا ہوں، وہ تیرے برابر میں آئے اور تو نہیں پہچان سکا. وہ تیرے پہلو میں آ گئے اور تو نہیں پہچان سکا. میں نے ابھی کل رات کو ہی بستر میں لیٹا تھا اور امام سے سرگوشی کی تھی کہ مولا 400 دینار کا قرض دار ہوں اور واپس کرنے ہیں، مجھے کچھ انتظام کر کے دیجیے. اور دیکھ صبح صبح مولا نے تیرے ہاتھ وہ مجھے پیسے لوٹا دیے، تیرے ہاتھ میں وہ دینار دے کے مجھے بھجوائے. اپنے زمانے کے امام کی حجت کی معرفت رکھو. آخری بات، اس کے بعد 2 جملے مسائل کے، زندگی باقی ملاقات باقی. امام جعفر صادق علیہ السلام بانی مجلس کے مرحومین شہدائے پاکستان شہدائے ملت بالخصوص حضرت استاد پروفیسر سید صفت جعفر زیدی علی اللہ مقامہ، علامہ طالب جوہری صاحب، آفتاب حسین لالوشہ شباب المومنین والے، ڈاکٹر قلب صادق صاحب، مولانا عنایت حسین جلالی صاحب، پروفیسر تقی ہادی شہید صاحب، شبیل بن گرامی صاحب حبیب پبلک اسکول کے سابق پرنسپل، علامہ ناصر عباس شہید آف ملتان، حضرت علامہ ڈاکٹر سید ضمیر اختر نقوی علی اللہ مقامہ، بآواز بلند نعرہ صلوات. امام صادق کا دور ہے. ایک شخص کوفے کا رہنے والا، اس نے غصے میں آ کے اپنی زوجہ کو طلاق دیا. جب کوفے کے قاضیوں سے اور علماء سے پوچھا تو ان کے جواب سے مطمئن نہ ہو. تو کسی نے کہا کہ تیرے سوال کا جواب زمانے کے امام دے سکتے، تو ایک کام کر مدینے چلا جا، تیرے مسئلے کا حل امام کے پاس ہے. چلا اور مدینے پہنچ گیا.
یہ ذہن میں رکھیے گا کہ زمانے کے امام کی حجت کتنی ضروری ہے، امام کی معرفت کتنی ضروری ہے دل میں۔ امام کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ پہنچ گئے، اور مدینہ پہنچ کے مدینہ کے بازار میں چند لوگوں سے بات کی کہ میں امام سے ملنا چاہتا ہوں، مجھے امام کے گھر جانا، مجھے کوئی رستہ بتاؤ کس طرح امام سے ملا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اس دور میں امام سے ملنا مشکل ہے۔ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ امام کو حکومت نے نظر بند کر دیا، ان کے گھر میں امام کو حکومت نے نظر بند کر دیا۔ تمہیں اگر تمہارا کوئی مسئلہ ہے اور تم اگر امام سے پوچھنا چاہتے ہو تو امام سے تو نہیں پوچھ سکتے، لیکن ہاں یہاں پاس میں ایک دربار ہے، دربار میں چلے جاؤ، تمہیں وہاں کچھ لوگ بیٹھے ملیں گے، ان سے جا کے اپنا مسئلہ پوچھو۔ اس نے کہا کہ جب تم نے مجھے کہا کہ امام کو نظر بند کیا گیا ہے، تب ہی میں سمجھ گیا کہ اصل رسول کا وارث وہ ہو، کیونکہ حق کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، سچ کو ہمیشہ چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، سچ کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ وہی سچا رسول کا وارث ہے۔ اب تو میں امام سے ملوں۔ انہوں نے کہا امام سے ملنے کی خواہش چھوڑ دے، وہاں بہت زیادہ پہرا ہے، اس محلے میں سپاہی ہیں اور مخبروں نے گھر لے کے چھپ چھپ کے دیکھتے ہیں اور حکومت کو مخبری کرتے ہیں کہ کون ملنے آتا ہے اور کون نہیں، اور سپاہی بہت زیادہ موجود ہیں۔ چلا اور اس محلے میں پہنچا تو سپاہیوں نے اندر داخل نہ ہونے دیا۔ اگلے دن وقت بدل کے آیا، 3 وقت اس نے بدلے اور بدل کے 3 دن آیا تو اس نے دیکھا کہ محلے میں اتنا سخت پہرا کہ چھتوں پہ سپاہی کھڑے اور گلیوں میں کونے کونے پہ سپاہی کھڑے، اور سب کے ہاتھ میں تلواریں، چاق و چوبند ہر وقت تیار مارنے کے لیے، انتظار ہے کہ بس کوئی آئے اور اس کو مارے۔ حتیٰ کہ یہاں تک کوئی امام سے ملنے کی کوشش کرتا اور امام کا شیعہ بھی انہیں نظر آ جاتا، اس دور میں وہ دور یہ تھا کہ وہ اس کو مار کے اس کی لاش بازار میں پھینک، اس کی لاش بازار میں پھینک۔ اس نے 3 دن جب کوشش کی کہ امام سے ملا جائے تو آخر دل میں آیا کہ کس طرح ملوں امام سے، اور سوچتے سوچتے چلتا رہا اور چلتے چلتے مدینے سے باہر آ گیا۔ باہر آ کے بیٹھا اور شہر کی جانب دیکھ رہا کہ کسی طرح امام سے ملا جائے۔ اب میری طرف توجہ دیجیے، اس کی آنکھیں بند ہیں، مدینے کی طرف منہ ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ امام کو پکارنے کا طریقہ، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، مدینے کی طرف منہ ہے، اور دل میں کہہ رہا کہ مولا اتنی دور سے آیا تھا آپ سے ملاقات کرنے، اپنا مسئلہ پوچھنے، مولا بھلے مسئلہ نہ بتائیے لیکن ایک مرتبہ اپنے چہرے کی زیارت تو کروائیے، صرف ایک مرتبہ، اتنی دور سے آیا آپ کی زیارت کرنے، صرف ایک مرتبہ اپنے چہرے کی زیارت کروا دیجیے، واپس چلا جاؤں گا۔ ابھی دل میں امام سے گفتگو کرنے کا سوچ رہا تھا، امام سے گفتگو کر رہا تھا کہ برابر میں سے آواز آئی کہ سبزی لے لو۔ اس نے پلٹ کے دیکھا تو ایک سبزی فروش سر پہ ٹوکرا رکھ کے جا رہا، مدینے میں سبزی بیچے۔ اس نے سبزی والے کو روکا اور اس نے کہا سبزی بیچے گا؟ اس نے کہا ہاں بیچوں گا، کیا چاہیے؟ اس نے کہا ساری سبزی لو۔ اس نے کہا صرف سبزی نہیں بلکہ سبزی کا ٹوکرا بھی دے۔ اس نے وہ ٹوکرا بھی سبزی اور ٹوکرا خرید لیا۔ تو اس نے کہا یہ بتا کہ کون کون سے محلے میں جاتا؟ اس نے کہا محلہ بنی ہاشم میں بھی جاتا۔ بس اس کے دل کو اطمینان ہوا، جانے لگا وہ سبزی والا۔ تو اس کو روک کے کہا کہ روک، یہ میرا لباس دیکھ رہا ہے، قیمتی ترین لباس ہے، یہ لے اور اپنا پھٹا پرانا لباس مجھے دے۔ لباس تبدیل کیا، سبزی والا بنا، ٹوکرا اٹھا کے مدینے میں داخل اور چلتا چلتا محلہ بنی ہاشم میں پہنچا۔ سپاہیوں نے روکا، کہاں جا رہے؟ سبزی بیچ۔ چلتے چلتے امام کے دروازے میں پہنچا۔ اب دل میں ایک خوف سا تاری، ایک لرزہ سا تاری، پتہ نہیں امام سے ملاقات ہو نہ ہو۔
پتہ نہیں امام کیسے لکھتے، امام سے ملاقات ہو بھی پائے گی نہیں ہو پائے گی۔ جب وہ امام کے گھر میں پہنچا، دروازے پہ دستک دی تو اندر سے آواز آئی کون؟ تو کہا سبزی والا۔ نولا کے نوکر نے دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے کہا کہ اے فلاں شخص گھر کے اندر آ جا، آج امام سبزی خود دیکھ کے لینا چاہتے ہیں۔ گھر کے اندر داخل ہو جا، آج امام خود دیکھ کے لینا چاہتے ہیں، کیونکہ کل تو آیا تھا اور خراب سبزی دے گیا تھا۔ اتنا کہا، گھر کے اندر داخل ہو۔ سپاہیوں نے روکا، کہاں جا رہا؟ اندر بلایا، 2 سپاہی اس کے پیچھے پیچھے چلے، وہ آ گیا، صحن میں آیا اور ٹوکرا رکھ کے 2 زانوں ہو کے زمین میں گئے۔ اب سر جھکا ہوا ہے، نظریں چاروں طرف ہے کہ کس حجرے کے دروازے سے امام نکلیں گے اور کیسے دکھتے ہوں گے امام۔ بس اتنا تھا کہ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا اور عصا کا سہارا لیتے ہوئے سیدہ کا بیٹا امام جعفر صادق سے چلتے اس کے قریب آ کے بیٹھے، اس کے سامنے آ کے بیٹھے۔ اب اس کے اندر ہمت نہیں ہے کہ سر اٹھا کے امام کی طرف، ابھی سوچ رہا تھا کہ کسی طرح سر اٹھاؤں اور امام کے چہرے کی زیارت کروں۔ امام کی آواز آئی کہ میں جانتا ہوں کہ تیرا مسئلہ کیا ہے، میں جانتا ہوں کہ تو کیوں مجھ سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے آواز دے کے کہا مولا میں نے تو ابھی اپنا مسئلہ بیان ہی نہیں کیا۔ امام نے کہا جب ہماری قوم، ہمارے چاہنے والے ہمیں دل سے پکارے تو ہم ضرور سنتے ہیں۔ تو نے مجھے دل سے پکارا اور میں نے تیری بات سنی، میں تیرا مسئلہ جانتا ہوں۔ تو نے غصے میں طلاق دی ہے، تیری طلاق نہیں ہوئی کیونکہ غصہ حرام ہے، کیونکہ غصہ حرام ہے۔ اس نے کہا مولا میں نے تو مان لیا، کوفہ جاؤں گا، کوفے کے قاضی اور علماء مجھ سے دلیل مانگیں گے، تو مجھے کوئی دلیل دے تاکہ میں تو مان رہا ہوں، ان کو بھی تاکہ بتاؤں۔ امام نے کہا ان سے اتنا کہہ دینا کہ غصہ حرام ہے اور حرام میں جائز کام حرام ہے، حرام چیز میں جائز کام کرنا بھی حرام ہے۔ اتنا دیکھا اور چہرہ امام کی طرف سر اٹھا کے دیکھا اور جیسے ہی امام کے چہرے کی زیارت کی، یا علی مدد کہہ کے اٹھا اور اس نے کہا مولا مسئلہ پوچھنے آیا تھا، آپ کے چہرے کی زیارت ہو گئی، آپ کی معرفت دل میں بڑھ گئی، آپ سے محبت بڑھ گئی، اب یہ زندگی بھی زندگی کیسے، اب جی کے کرنا بھی کیا ہے، آپ کے چہرے کی زیارت کیا۔ اور جیسے ہی وہ یا علی مدد کہہ کے اٹھا تو سپاہیوں نے وہی امام کے گھر میں کھڑے کھڑے اس کا سر قلم کر دیا۔ امام کی معرفت اتنی رکھو کہ گلے پہ تلوار بھی آ جائے تو امام کو نہیں چھوڑنا، اپنے عقیدے میں اتنے پختہ ہو جاؤ کہ اپنے عقیدے کو نہیں چھوڑنا۔ بچے جو اگلے برس تو ہم ہیں اور یہ غم ہے، گر نہ رہے تو اپنا یہ سلام آخر ہے، گر نہ رہے تو اپنا یہ سلام آخر ہے۔ عزاداروں، بانیان کی جانب سے ایک حکم ہوا ہے مصائب کہ اس ہستی کے مصائب سناؤ کہ جس کا علم آج دنیا بھر میں اٹھایا جاتا ہے۔ بڑی محبت تھی علی کے بیٹوں اور بیٹیوں کو عباس سے۔ جلدی جلدی بات کو آگے بڑھاؤں، بڑی محبت تھی، بچپن سے جناب زینب پالتی آئی، اور یہ جملہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ شہزادہ علی اکبر کو بھی جناب زینب نے پالا، مولا عباس کو بھی جناب زینب نے پالا، شہزادہ قاسم کو بھی جناب زینب نے پالا، اور محمد کو بھی جناب زینب نے پالا۔ کربلا جوان کر کے دی ہے زینب نے حسین کو۔ عزاداروں، بچپن سے بہنیں پال رہی ہیں،
ایک دن گھر میں آئے تو ماں نے کہا کہ کہاں جی عباس؟ تو آواز دی، اماں بہنوں کے گھر پہ تھا۔ کہا عباس خبردار، وہ بہنیں نہیں آقا زادیاں ہیں، تم کنیز کے بیٹے ہو، وہ آقا زادیاں ہیں۔ کہا اماں آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کہا عباس سنو، جب میں پہلی مرتبہ اس دہلیز پہ آئی تھی تو میں نے اپنے قدم رکھنے سے پہلے اس دہلیز پہ سجدہ کیا تھا۔ یہ دہلیز عام دہلیز نہیں۔ حسین تمہارے آقا ہیں، وہ بہنیں نہیں، وہ آقا زادیاں ہیں۔ بس اس کے بعد بہن نہیں کہا، حسین کو بھائی نہیں کہا۔ حسین کو جو بھی کام ہوتا عباس سے کہتے، عباس یہ کام کر دو، عباس یہ کام کر دو۔ ایک دن مصلی پر تشریف فرما تھے کہ آواز دی، عباس بجلی کسی تیزی سے دوڑ کر آئے۔ یہ منظر دیکھ کر حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہا عباس خدا تمہارے بازو سلامت رکھے۔ کہا مولا میری زندگی میں آپ کو کس نے رلایا؟ کہا عباس کچھ نہیں ہوا، جاؤ۔ کہا نہیں مولا کچھ تو ہوا ہے جو آپ رو رہے ہیں۔ تو رو کے کہا عباس اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، آج جب میں نے تمہیں آواز دی اور تم بجلی کی سی تیزی سے آئے تو مجھے اس لیے رونا آیا کہ عباس ایک وقت ایسا آئے گا کہ حسین تمہیں آواز دے گا اور عباس تم نہ ہوگے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس کے بعد مولا عباس نے مولا حسین کا پیچھا نہ چھوڑا، حجرے کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گئے اور بیٹھے رہے۔ حسین جب بھی حجرے سے نکلتے پیچھے پیچھے چل پڑتے، مولا حجرے میں آتے حجرے کے دروازے پہ بیٹھ جاتے۔ 3 دن یہ منظر جناب فضا دیکھتی رہی۔ تیسرے دن جناب زینب سے جا کے کہا کہ میں دیکھ رہی ہوں عباس 3 دن سے سویا نہیں۔ بی بی زینب نے بلوایا، کہا عباس کیا ہوا؟ ہم نے سنا ہے آپ 3 دن سے سوئے نہیں ہیں، ذرا اپنا سر اٹھائیے۔ سر اٹھایا، آنکھیں بند تھی۔ کہا عباس ہمارا حکم ہے آنکھیں کھولیے۔ اب جو مولا نے آنکھیں کھولی تو آنکھیں سرخ تھی۔ کہا عباس کیا وجہ ہے آپ 3 دن سے سوئے نہیں؟ تو آواز دے کے کہا کہ آقا زادی مولا نے کہا ہے کہ ہم تمہیں آواز دیں گے اور تم آؤ گے نہیں۔ بس اس کے بعد ہم حسین کے پیچھے پیچھے۔ یہ سننا تھا جناب زینب نے مولا عباس کو ساتھ لیا اور حجرہ حسین میں پہنچی اور آواز دے کے کہا بھیا آپ نے میرے عباس سے ایسا کہا کہ آپ آواز دیں گے اور عباس آئے گا نہیں، آپ کی اس بات کی وجہ سے میرا عباس 3 دن سے سویا نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے، آگے بڑھ کے عباس کو گلے سے باہوں میں گلے میں باہیں ڈالی اور رو کے کہا عباس میں نے مدینے کی بات نہیں کی، عباس میں تو کربلا کی بات کر رہا ہوں۔ 61 ہجری ہوگی، کربلا کا میدان ہوگا، 10 محرم کا دن ہوگا، تنہا حسین مقتل میں عباس تمہیں آواز دے گا اور تمہارا لاشا فرات میں تڑپتا رہے گا۔ بس ہزاروں کافرہ چلا اور چلتے چلتے کافرہ کربلا پہنچا اور آ گئی 10 محرم۔ لاشیں اٹھانا شروع کیا حسین نے اور لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اکبر کا لاشا، اون محمد کا لاشا، قاسم کی لاش کے ٹکڑے، حبیب کا لاشا، حر کا لاشا، اور لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں حسین کہ اسی اسنا میں عباس بار بار آتے ہیں اور آگے کہتے ہیں مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے۔ حسین کہہ کر پلٹا دیتے ہیں کہ عباس تمہیں کیسے جانے دیں، تم میری فوج کے سالار ہو، تم میرے لشکر کے علمدار ہو۔ اتنا کہتے جب 7ویں مرتبہ مولا عباس اجازت لینے آئے اور مولا حسین نے کہا کہ عباس تمہیں کیسے جانے دو، میری فوج کے سالار ہو، میرے لشکر کے علمدار ہو۔ آواز دے کے کہا آقا وہ فوج کہاں پر ہے جس کا عباس علمدار ہے؟ یہ کہہ کے کچھ اپنے خیمے میں تشریف لائے۔ ادھر چند لمحے گزرے تھے کہ حسین کی 4 سال کی شہزادی چلتی چلتی خیمہ عباس میں پہنچی اور آواز دے کے کہا چچا جان علی اصغر پیاسا ہے، صرف 1 گھونٹ پانی کا لا دیجیے۔ اتنا کہنا تھا کب شہزادی آپ کے بابا اجازت نہیں دیتے، کب آپ چچا جان اجازت میں دلواؤں، آپ بس میرے ساتھ چلیے۔ مشکیزہ پہنانا چاہتی ہوں میں اپنے ہاتھ سے، آپ کا قد بڑا ہے میں چھوٹی ہوں، اگر زحمت نہ ہو تو ذرا نیچے جھکیے۔ عزاداروں کی تعریف کہتی ہے کہ عباس مشکیزہ پہننے کے لیے اتنا جھکے کہ قدم سکینہ پہ دونوں ہاتھ آ گئے۔ ادھر دونوں ہاتھ قدم سکینہ پہ آئے، وہاں خیمے کے دروازے سے ایک کالے برقعے والی بی بی جس کا ایک ہاتھ پہلو میں ہے وہ رو کے آواز آئی عباس میں حسین کی ماں وعدہ کرتی ہوں آج تمہارے
तड़प के कहा हाय गुर्बत, हाय गरीबी। अज़ादारो आए, कहा अब्बास सकीना की सिफारिश लाए हो? कहा नहीं मौला, आप ही बेटी मुझे खुद लाई है। अज़ादारों का सकीना क्या हुआ? कहा बाबा चचा को जाने की इजाजत दीजिए, अली असगर प्यासा है, सिर्फ एक घूंट पानी का लाना है। आवाज दे के मौला हुसैन ने कहा सकीना तुम्हें अली असगर बहुत प्यारा है? कहा हाँ बाबा मुझे अली असगर बहुत प्यारा है। कहा सकीना ये बताओ तुम्हारा अली असगर कितने बरस का है? कहा बाबा अभी तो सिर्फ 6 महीने का है। तड़प के हुसैन ने कहा सकीना अब्बास को कैसे जाने दूं? मैंने अब्बास को बचपन से अपने हाथों में पाला है। सकीना मेरा 32 साल का बढ़िया जवान भाई, अब्बास को कैसे जाने दूं? इजाजत मिली। अज़ादारो हुसैन ने इजाजत दी और घोड़े पे आके बैठे और अलम एक हाथ में है, मशकीज़ा गांधों पे है और चले और लश्कर के करीब पहुंचे। 9 लाख का लश्कर जो फुरात के किनारे खड़ा था, आंखों के रोब से लश्कर में फुरात के किनारे को छोड़ा। तलवार उठाने की जरूरत ना पड़ी अब्बास को, आंखों का रोब इतना था। अज़ादारो फुरात के किनारे पहुंचे, मशकीज़ा भरा और खैमों का रुख किया मौला ने और अपने घोड़े अशल से कहते हैं अशल जितना जल्दी हो मुझे खैमों में पहुंचा दे, मुझे अपनी शहजादी तक, अपनी आकाज़ादी तक पानी पहुंचाना है। अज़ादारो अशल की रफ्तार बढ़ाई। इधर एक मलाउन ने ऐसा वार किया कि मौला का दायां बाजू तलब हुआ, बाजू का तलब होना था, मशकीज़े को बाएं बाजू में पहना। अज़ादारो चले मौला पर एक मलाउन ने वार किया कि अब्बास का बायां बाजू भी तलब हुआ। जल्दी से मशकीज़े को दांतों में रखा और मशकीज़े पे छुप गए अब्बास। इधर हुरमला ने तीर चलाया और तीर आके मशकीज़े को पार कर गया। इधर अब्बास की आंख टूटी और टूटने के बाद अब्बास ने घोड़े की रफ्तार को आहिस्ता किया। इधर एक मलाउन ने गुर्ज का वार किया, सर पे गुर्ज का लगना था कि बगैर हाथियों के अली के बेटे ने जीन छोड़ी। इधर जीन छोड़नी थी। शिमर ने ऐलान किया जिसने अली से बदला लेना हो, अली के अब्बास ने बगैर हाथों के जीन छोड़नी है, और आके बदला लो। इधर अब्बास ने आवाज दी अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, आका मेरा आखिरी सलाम। इधर हुसैन अपनी मसनद से खड़े हुए आवाज दे कि कसैना मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर का असर मार गया, मेरी कमर का असर मारा गया, मेरी कमर टूट गई। अज़ादारो चले हुसैन और मौला के करीब पहुंचे और शरीफ के सामने पर रखा। आखिरी दो जुमले सुनना, शरीफ के सामने पर रखा। इधर मौला अब्बास की आवाज आई आता मैंने जब इस दुनिया में आया था तो आते के साथ ही आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। आप जाने से पहले भी आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ, लेकिन मौला मजबूर हो, इन आँख में तीर लगा है, इनमें लहू है, अगर जहमत ना हो तो मेरी आँख से लहू साफ कर दीजिए, मैं आपके चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ। अज़ादारो अब्बा के दामन से अब्बास की आँख को साफ किया। इधर मौला ने चेहरे की ज़ियारत की। अज़ादारो आवाज आई अब्बास तुमने आखिरी ख्वाहिश बयान की, हुसैन ने पूरी की। अब्बास अब हुसैन की भी आखिरी ख्वाहिश है
جو نظر